بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا فرمایا اور وہی اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کی ہر عطا اور فضل پر دل و جان سے راضی ہو جائیں، اور وہ جو شان، عزت، مقام، عالی منصب اور جمال و کمال عطا فرمائے اس کی نسبت بھی ہم اسی کی طرف کریں کہ اس سب کچھ میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ ساری کی ساری اسی کی رحمت اور اسی کا کمال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر کام میں آدمی کی محنت بھی شامل ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اکثر محنت کرنے کے باوجود کچھ ہاتھ نہیں آتا، اس لیے کہ رزق کی فراوانی، اچھی ملازمت کا حصول اور دیگر نوازشات کو اسی کا احسان سمجھ کر اسی کی طرف منسوب کرنا کمال اور ادب کی نشانی ہے۔ بادب لوگ اپنے محسن حقیقی کو کبھی نہیں بھولتے، بلکہ وہ حد درجہ کمال پر پہنچ کر کمال کی نسبت محسن حقیقی کی جانب کرتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کا محسن باپ یا استاد آپ کے پاس موجود ہو اور کوئی خوبی آپ کی طرف منسوب کی جائے تو آپ فوراً کہتے ہیں جس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ساری والد گرامی یا استاد صاحب کی مہربانیاں ہیں۔ آپ ادب کا تقاضا سمجھتے ہوئے اپنی تمام خوبیوں کو والد یا استاد کی مرہون منت قرار دیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس ادب کا والد اور استاد سے بھی زیادہ حقدار ہے کہ اسی کو یاد رکھا جائے اور اسی کی جانب نسبت کی جائے۔ اعلیٰ مقام پا کر تکبر کرنا یا اس کی نسبت غیروں کی جانب کرنا حد درجے بے ادبی اور احسان فراموشی۔ رزق، اولاد، بارش، صحت اور بیماری، یہ تمام ایسے امور ہیں جن پر مکمل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کوئی دوسرا رزق دے سکتا ہے نہ اولاد، بارش بھی صرف اسی کے اذن سے ہوتی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے دواخانے ہیں، مگر شفا خانے پر صرف اسی کا قبضہ ہے، اس میں کوئی نبی یا ولی اس کا شریک نہیں۔ قرآن و حدیث بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ اس نے اپنے انبیاء اور رسل کو فاقوں میں رکھا۔ کئی برگزیدہ انبیاء اور رسل کو باوجود مطالبے کے ساری زندگی اولاد نہیں دی۔ کئی دفعہ ان کے دور میں قحط کا غلبہ رہا، اور اسی طرح انبیاء اور رسل شدید بیمار رہے، صحت یابی کے لیے دوا بھی کی اور دعا بھی کی، مگر سب کچھ کے باوجود بیماری کی شدت میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ساری نعمتوں پر اختیار صرف اسی کا ہے اور وہی اپنی مرضی کے مطابق ان نعمتوں میں سے کچھ حصہ عطا کرتا ہے، تو ہمیں یہ نعمتیں اسی عالی ذات سے پا کر غیروں کے کھاتے میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ کئی مسلمان اولاد ملنے پر واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگوں کی نظر کرم ہے یا یہ فلاں پیر صاحب کی عطا ہے، بلکہ کئی تو نام رکھ دیتے ہیں، مثلا پیراں دتا یا پیر بخش۔ اسی طرح کئی اچھے کاروباری صریحاً کہتے ہیں یہ سارا انہی کا دیا ہوا ہے، بزرگوں کی مہربانی ہے، یعنی علل اعلان اللہ تعالیٰ کو بھول کر سب کچھ پیر صاحب کی جانب منسوب کر دینا، یہ حد درجہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نیک ولی یا نبی دعا کرے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ واضح الفاظ میں نعمت کی نسبت اس کی طرف کر دی جائے اور حقیقی خالق و مالک کو یاد نہ رکھا جائے۔ ایسی بے ادبی سے قرآن و حدیث اور اولیاء اکرام نے خود منع فرمایا ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، یعنی خزانہ عطا کرنے والا، جبکہ یہ کہنا ہرگز جائز نہیں ہے، وہ خود اپنی کتاب میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے علی، لوگ تجھ کو گنج بخش کہتے ہیں، مگر تیرے پاس کسی کو دینے کے لیے کوڑی بھی نہیں، تو اس پر فخر نہ کر، کیونکہ گنج بخش اور رنج بخش صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت انسان کا اس فرمان کے بعد اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی طرف اپنے کمالات کی نسبت کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور جرم عظیم ہے۔
یہ عقیدہ کہ مجھے انہی کی جانب سے مل رہا ہے اور انہی کا دیا ہوا ہے، یہ شرک ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز حدیبیہ میں پڑھائی۔ اس رات بارش ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے فرمایا، آج صبح بہت بندے مومن ہوئے اور بہت سے کافر۔ جس نے کہا کہ بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے وہ مومن ہے، اور جس نے کہا کہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ کافر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ستاروں اور غیروں کی جانب نسبت کرنا اور اللہ کو بھلا دینا یہ بے ادبی ہی نہیں بلکہ کفر بھی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کلمہ گو مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود اپنے ہر کمال کو اولیاء اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، جو کہ اس کے لیے قطعاً روا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کچھ جاہل یہاں دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے مانگنا بھی جائز ہے اور ان کی جانب نسبت بھی درست ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولیاء اللہ کا مقام بہت بلند ہے، مگر مانگنا اسی سے چاہیے جس سے وہ مانگتے رہے، نسبت اسی کی طرف جس کی طرف وہ کمالات کی نسبت کرتے رہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ سامعین، صحابہ اکرام سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اس امت کے سب سے پہلے اولیاء اللہ وہ اصحاب رسول ہیں، تو کیا صحابہ اکرام سے ان کے پیروکار تابعین نے مانگا تھا؟ کیا کوئی تابعی کسی زندہ یا فوت شدہ صحابی کی قبر پر رزق یا اولاد وغیرہ لینے گیا تھا؟ اگر نہیں گیا تو ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ جو شخص خود کو عاجز سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو غالب جان کر ہر خیر کو اس کی رحمت کا نتیجہ کہے، اللہ تعالیٰ اسے پھر کمی نہیں آنے دیتے۔ اعتراف نعمت اور ادب الہی کا اولین تقاضا یہ بھی ہے کہ شان ملنے کے بعد یہی کہا جائے کہ ساری میرے پروردگار ہی کی مہربانی ہے، میرا اس میں تو کوئی کمال نہیں، اور اصل میں وہی ہے جس نے ایسے اسباب اور مواقع پیدا فرمائے کہ ہمیں زمانے بھر کا معزز بنا دیا، ورنہ بڑی بڑی عقلوں والے دھکے کھا رہے ہیں۔ مگر افسوس کہ آج کا انسان اس طرح غرور کرتا ہے کہ گویا اللہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، سب کچھ پانے میں صرف اسی کا کردار ہے، جبکہ ہمارے اسلاف اور جتنے بھی باکمال انبیاء اور رسل اور باعمل مسلمان بادشاہ اور عمرہ گزرے ہیں، انہوں نے عزت و عظمت پا کر یہی کہا، یہ صرف اللہ کا فضل ہے، صرف اسی کی توفیق و عطا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں ہر نعمت دی گئی ہے، نبوت، رسالت، بادشاہت و سلطنت، صحت و سلامتی، علم و فضل، مقام اور مرتبہ، گو کہ ہر طرح کی عظمت اور عزت سے ہمیں نوازا گیا ہے، اور یہ سب کچھ میری محنت، ذہانت اور قربانی کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ اسی پروردگار کا واضح کرم و فضل ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ فراوانی، آسانی اور کامیابی پا کر ہر ملنے والے کو یہ نہ کہیں کہ جناب یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یا یہ کہ سر یہ آپ ہی کی دعاؤں کا صلہ ہے، بلکہ یہی کہیں یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اسی کی کمال رحمت کا نتیجہ ہے۔ مگر افسوس کہ لوگوں کا ادب کرتے ہوئے ان کو خوش کرنے کے لیے کامیابی اور آسانی کی نسبت فوراً ان کی طرف تو کر دیتے ہیں اور محسن حقیقی کو فراموش کر جاتے ہیں۔ یہی بے ادبی ہے، وگرنہ با ادب اعلیٰ مقام پا کر ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کی تعریف کو ہی مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے با ادب بندے پر حد درجہ خوش ہی نہیں ہوتے، بلکہ اپنی نوازشات کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ میں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ بندے کی صرف یہی کوشش ہوتی ہے، صرف میری تعریف ہو اور ہر خوبی اور کمال کی نسبت بھی میری ہی جانب کی جائے۔ سامعین، جب دل میں خودی کی حرص و ہوس
اس قدر پیدا ہو جائے تو زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے خالق کی تعریف کریں اور اسی کو لائق شکر سمجھ کر ہر کمال و جمال کو اسی کی جانب منسوب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، ہمیں نیکی، اچھائی اور احسان کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر مقام عطا فرمایا ہے کہ ہماری توجہ، سفارش یا رہنمائی سے کسی غریب کا بھلا ہو سکتا ہے، تو ہمیں اول فرصت اس سے تعاون فرما کر اپنے اللہ تعالیٰ سے اجر لینا چاہیے۔ اس کے برعکس کسی ساتھی، مقتدی یا شاگرد کا کام کرنے سے پہلو تہی کرنا، جھوٹے وعدے دے کر اس کو پریشان کرنا یا کام کرنے کے لیے تکلفات کا مظاہرہ کرنا، رشوت کا مطالبہ کرنا، ایسا کردار کسی دنیا دار جاہل کا تو ہو سکتا ہے، خدا خوف مسلمان یا بعمل عالم دین کا نہیں ہو سکتا۔ نیکی کا کام سر انجام دے کر اپنی صلاحیتوں اور کارناموں کی داستان کھولنے کی بجائے اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق کہہ کر اسی کی طرف منسوب کر دینا چاہیے۔ اکثر دنیا دار تو درکنار دینی ذوق رکھنے والے معمولی سا کارنامہ انجام دے کر اترانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک تعمیر کروائی ہوئی مسجد پوری اپنے تسلط میں نہ کر لیں، خود ہی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ صاحب، یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ ادارہ میری وجہ سے چل رہا ہے، یا کسی بھی پروگرام میں اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لے، وہ شکر، تواضع اور نسبت اللہ کی بجائے فخر و غرور اور گھمنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا عمل ضائع کرنے کے برابر ہے۔ اپنی مضبوط سے مضبوط بلڈنگ، کوٹھی اور بنگلے پر بھی نازا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے عارضی جانتے ہوئے توجہ آخرت کی جانب کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمتوں، برکتوں اور معجزات سے بھری پڑی ہے۔ جب بھی کوئی عام معمول سے ہٹ کر معاملہ پیش آتا یا معجزے کا ظہور ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب کر دیتے۔ کبھی فرماتے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کبھی فرماتے یہ اسی کے فضل سے ہے، اور کبھی برکہ من اللہ فرما کر سارے کمالات اسی طرف منسوب فرما دیتے۔ طاقتور، صحت مند اور تندرست انسان شاید یہ سمجھتا ہو کہ میری توانائی اور رانائی کی وجہ یہ ہے کہ میری خوراک اچھی ہے، میں ورزش میں کوتاہی نہیں کرتا، یا میں اچھی ادویات استعمال کرتا ہوں، اس لیے بیماری میرے قریب نہیں آتی۔ یہ سوچ ہرگز درست نہیں۔ بڑی بڑی خوراکوں، ورزشوں اور ناز نخرے میں پلنے والے معذور، اپاہج اور دائمی مریض بن جاتے ہیں۔ گو کہ اچھی خوراک اور ورزش کا اثر ضرور ہوتا ہے، مگر اصل میں کرم فرمانے والی ذات وہ اوپر ہے، اس کو ہر چیز سے پہلے یاد رکھنا چاہیے۔ اچھی صحت کی نسبت خوراک یا ورزش کی طرف کرنے کے بجائے اسے یاد رکھا جائے کہ میری صحت اور طاقت کا اصل راز قدرت کی عطا ہے، اس کی مہربانی کہ اس نے مجھے صحت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یاد رکھیے، صحت، خوراک، ورزش یا اچھی ادویات استعمال کرنے سے ہی نہیں مل جاتی، بلکہ منظوری اوپر سے ہوتی۔ کیوں نہ ہو کہ جس کی جانب سے اصل منظوری ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے یاد رکھا جائے اور ہر قسم کی عافیت کو اسی کا کمال قرار دیا جائے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر ملنے والی خیر کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرتے، کبھی بھی کسی کمال کو اپنی شخصیت اور ذات کی جانب منسوب نہیں فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کے کمال کو باکمال ذات یعنی ذات الہی کی جانب منسوب کرنا چاہیے۔ یہی ادب الہی کا تقاضا ہے، مگر اکثر لوگ اکثر مقامات پر اس ادب کو بھول جاتے ہیں اور غیر کے قصیدے ان کے منہ پر ہوتے ہیں۔ اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو تمام کمالات کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ادب بھی ہے اور فرض بھی، کیونکہ تمام انعامات اور اعزازات دینے والا صرف وہی ہے اور عطا میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب دینے والا وہی اور دینے میں اس کا شریک بھی کوئی نہیں، تو پھر یہ واجبی ادب ہے کہ اعلیٰ مقام اور اونچی شان پا کر اس کو یاد رکھا جائے اور نسبت صرف اسی کی طرف کی جائے۔ جب سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے تو پھر حق بھی یہی بنتا ہے کہ سب کچھ اسی کی طرف منسوب کیا جائے،
جیسا کہ انبیاء اور رسل اور باکمال لوگوں نے کیا۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔